الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، گزشتہ درس میں ماہ شعبان کی بدعت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، مزید باتیں آج کے اس آخری درس میں سماعت کیجیے۔ نمبر 5، آتش بازی، یعنی 15ویں شعبان کی رات میں لوگ پٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں یا اس طرح کی بھی اور بھی فضول خرچی کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ شعبان میں جس قدر بدعات و خرافات کی انجام دہی پر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اگر اسی طرح رمضان المبارک میں صدقے و خیرات کر دیا جاتا تو بہت سے غریبوں کو راحت نصیب ہوتی اور ذخیرہ آخرت بھی ہو جاتا، مگر جسے فضول خرچی یعنی شیطانی کام پسند ہو وہ رمضان کا صدقہ اور خیرات کہاں، شعبان میں آتش بازی کو ہی پسند کرے گا۔ ماہ شعبان شروع ہوتے ہی پٹاخے چھوڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، اس وقت سے لے کر شعبان بھر میں کس قدر فضول خرچی ہوتی ہوگی۔ نصف شعبان کی رات پٹاخے بازی کی حد ہی نہیں، اس سے ہونے والے مالی نقصانات کے علاوہ جسمانی نقصانات بھی موجود ہیں۔ نمبر 6، اسی طرح سے مخصوص پکوان اور روحوں کی آمد، یعنی بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں مردے کی روح بھی آتی ہے، والعیاذ باللہ۔ نصف شعبان کی بدعات میں قسم قسم کے کھانے، حلوے پوری اور طرح طرح کا ڈینر تیار کرنا اور فقراء و مساکین میں تقسیم کرتے ہیں۔ لوگ طرح طرح کے کھانے بنا کر اپنے دوست اقارب میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں اسے تقسیم کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں بھی 15ویں شعبان کی رات آتی ہیں اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر آج حلوہ پوری نہ بنائی جائے تو روحیں دیواریں چاٹتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ بھائیو، ایسے عقیدے سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ کھانا پکانے کے لیے تاریخ متعین کرنا اور متعین تاریخ میں فقراء اور مساکین میں اس کھانے کو یا اس حلوے پوری کو تقسیم کرنا، میرے اسلامی بھائیوں، اور اس کھانے پر فاتحہ پڑھنا، فاتحہ شدہ کھانا، مردوں کو ایصال ثواب کرنا، سب کے سب یہ جو ہے بدعی امور ہیں۔ اور یہ جان لیں کہ مرنے کے بعد روح دنیا میں لوٹ کر نہیں آتی۔ قرآن میں متعدد آیات وارد ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کلا انہا کلمۃ ہو قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، سورہ المومنون آیت نمبر 100۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے، اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ نمبر 7،
کیا نصف شعبان کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے؟ ایک روایت بڑے زور و شور سے پیش کی جاتی ہے، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مصاحن۔ حدیث نمبر 1390۔ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوقات کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، جبکہ اس میں مشہور ضعیف راوی ابن لہیہ ہے اور دوسرے جمیع طرق میں بھی ضعف ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے طریق سے یہ روایت آتی ہے، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شار غنم کلب۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 262 ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ بھائیو، اس لیے پتہ چلا کہ جتنی بھی اس طرح کی روایتیں ہیں سب کی سب روایتیں ضعیف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی سند میں انقطاع کا ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بہرکیف نصف شعبان کی رات آسمانی دنیا پر اللہ کے نزول کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے، البتہ اس حدیث کے عموم میں داخل ہے جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ نمبر 8، 15ویں شعبان سے متعلق احادیث کا حکم۔ اخیر میں یہ بات واضح کر دوں کہ نصف شعبان کے دن یا اس کی رات سے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ قبیلہ کلب کی بکری کے بالوں کے برابر مغفرت والی حدیث، مشرک اور بغض والے علاوہ سب کی مغفرت والی حدیث، سال بھر کے موت و حیات کا فیصلہ کرنے والی حدیث، اس دن کے روزہ سے 60 سال اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کی حدیث، 1200، 1400 اور 1000 رکعات نفل پڑھنے والی حدیث، یا نصف شعبان پہ قیام اور سیام اور اجر و ثواب سے متعلق کوئی بھی حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ اس وجہ سے 15 شعبان کے دن میں کوئی مخصوص عمل انجام دینا یا 15 شعبان کی رات میں کوئی مخصوص عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، جو لوگ بھی 15ویں شعبان کی رات میں جو ہے 1000 والی نماز یا قبرستان جانا یا حلوہ پوری پکانا اور اس طریقے سے جو ہے اس کے علاوہ جو بھی خرافات و بدعات ہے اور اس کو انجام دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف بکثرت روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اسی عمل پر اکتفا کرنا چاہیے اور بدعات و خرافات کو انجام دے کر پہلے سے جمع کی ہوئی
نیکی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ شعبان میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی اور تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اور بھی جو ہے نیکی کرنے کی توفیق بخشے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس 15ویں شعبان کی خرافات و بدعات سے بچائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔